جو سیدھی راہ ہے، جو الصراط المستقیم ہے، اس کے اوپر چلنے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے ہدایت، رہنمائی، کہ آپ نے اس راہ کے اوپر چلنا کیسے ہے۔ وہ رہنمائی ہمیں قرآن فراہم کرتا ہے۔ اب اس ہدایت کے لیے سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا صحیح تعارف حاصل ہو جائے، اور پھر دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی منشا کا ہمیں علم ہو جائے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے۔ اب جو رب العالمین کی ذات کا تعارف ہے، قرآن نے بڑے احسن انداز کے ساتھ قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اب جو رب کی مرضی ہے، اس مرضی کو جاننے کے لیے ہمارے پاس دو چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے، ایک ایمانداری کا اور دوسرا پرہیزگاری کا۔ ایمانداری سب سے پہلے اپنے ساتھ، پھر ایمانداری اللہ کی مخلوق کے ساتھ، پھر ایمانداری جو ضابطہ حیات ہے، جو دین ہے، اسلام ہے، اس کے ساتھ ایمانداری۔ یہ تینوں چیزوں کے ساتھ ایمانداری کا ہونا ضروری ہے، تب ہی انسان صحیح راہ کو پہچان پائے گا۔ اپنے ساتھ ایمانداری یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو خالص کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر عمل کو کرے۔ لوگوں کے ساتھ ایمانداری یہ ہے کہ ان کے لیے انسان دل کے اندر یہ جذبہ رکھے کہ ان کی آخرت کی اصلاح کرنی ہے، ان کے دنیاوی حقوق جو بھی اسلام نے مقرر کیے ہیں ان حقوق کی پاسداری بھی کرنی ہے، ان کا خیال بھی رکھنا ہے۔ اور جو پھر ضابطہ حیات ہے، اسلام ہے، اس کے ساتھ ایمانداری یہ ہے کہ انسان جو بھی اسلام نے اس کو اصول اور ضوابط بتائے ہیں وہ انہی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے، نہ کہ اپنے ذہنی خیالات، اپنے بنے بنائے عقیدے اس کے اندر ڈالنے کی کوشش کرے۔ طریقہ اللہ اور اس کے رسول کا اس کو اپنانے کی جب انسان کوشش کرتا ہے تو یہ ایمانداری ہے اس مذہب اسلام کے ساتھ۔ تو جب یہ تین طرح کی ایمانداری ہمارے اندر آ جائے گی تو اس کے ساتھ پرہیزگاری جڑی ہوئی ہے۔ پھر انسان جب اپنے ساتھ ایماندار ہوگا، دوسروں کے ساتھ ہوگا، مذہب کے ساتھ ہوگا، تو پھر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے گا کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کون سی باتیں ہیں، انسان اس سے پھر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب رب کی مرضی ڈھونڈ رہا ہے تو رب کی مرضی کے خلاف جانے والے تمام تر اعمال کو ظاہر ہے وہ چھوڑے گا، اور اللہ کی مرضی کے خلاف جانے والے کاموں کو چھوڑ دینا ہی پرہیزگاری ہے۔ تو انسان اس طرح سے پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ پھر یہ جو راہ ہے، اس راہ کے اوپر چلتے ہوئے یہ پرہیزگاری، یہ ایمانداری اور اس راہ کی ہدایت حاصل کرتے ہوئے اس راہ کے اوپر چلنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی بہت ساری مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی اس راہ کے اوپر عمل کرنے کے اندر بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، اور اگر عمل کرنا آسان ہو، کسی طرح کی کوئی مشکل نہ ہو انسان کے پاس، تو آزمائشوں کے ساتھ اس بندے کو آزمایا جاتا ہے۔ وہ اس کی زندگی کے اندر مشکلات بن کر آتی ہیں کہ اس کے ایمان کے لیول کو چیک کیا جائے کہ کس قدر یہ انسان اپنے دعوے کے اندر سچا ہے۔ تو ان دو طرح کی مشکلات کے لیے ہمیں پھر صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ پھر اس راہ کے اوپر جب انسان صبر کے ساتھ عمل کرتا رہے گا، مشکلات کے اوپر صبر کرے گا اور اپنے عمل کے اندر ایک ہمیشگی لائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمانداری اور پرہیزگاری بھی ہوگی، تو اس کو پھر رب العالمین کی ذات کا صحیح تعارف بھی ملے گا، اس اللہ کی مرضی اور اس اللہ کی منشا کا علم بھی ہو جائے گا۔ اب اس اللہ کی مرضی اور منشا یہ ہے کہ یہ جو اس کا بندہ ہے وہ اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر، اس کے محبوب کے بتائے طریقے کے مطابق زندگی کو بسر کرے، کہ جو محبوب نے اس کو بتایا ہے وہ اپنے نبی کو اپنا اسوہ بنا کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے۔ جو پیغمبر بتا دے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو پیغمبر بتا دے بس وہ لے لے، اور جس سے پیغمبر منع کر دے اس سے رک جائے۔ یہ اس اللہ کی مرضی اور منشا ہے، یعنی رب کی مرضی اور منشا کے مطابق پہنچنے کا جو ذریعہ اور واسطہ ہے وہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ان تمام تر چیزوں سے پر ہے، ایمانداری سے، پرہیزگاری سے، صبر سے، شکر سے، اور جو معاملات لوگوں کے ساتھ، جو معاملات رب العالمین کے، جو معاملات اسلام کے، جو معاملات پیغمبر کی اپنی زندگی کے،
یہ ساری چیزیں پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے اندر بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ہمیں ملتی ہیں، اور زندگی کا کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے جس کے اندر ہمارے پاس اپنے نبی کی رہنمائی موجود نہ ہو۔ تو پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ، آپ کی زندگی کے رویے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو عبادت کا طریقہ، معاملات کا جو انداز تھا، وہ اپنانے سے رب کی پہچان، رب العالمین کی ذات کا صحیح تعارف، رب العالمین سے تعلق انسان کا بنتا ہے۔ تو ہمیں پھر چاہیے کہ یہ جو ضابطہ حیات ہے اس کے اوپر اس طرح سے عمل کریں کہ ہمیں حقیقی طور پر الصراط المستقیم مل جائے، اور اس کے جو بھی اس کے اندر کے مطالبے ہیں الصراط المستقیم کے، وہ ہم پورے کر سکیں۔